بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان بن عفان، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین، دو نور والے ہے، کیونکہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں یک بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کی بدولت آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حیات میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جان و مال سے اسلام اور مسلمانوں کی خوب خدمت کی۔ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ روما یہودی سے خرید کر پانی مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جنیش اسرت کے موقع پر سنن ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت عثمان سیدنا دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کروں گا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مع سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھلے اور اگلے آج ہونے والے تمام گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالی۔ اسلام کے لیے آپ کی خدمات جلیلہ میں سے ایک عظیم الشان خدمت قرآن مجید کا لغت قریش پر جمع کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے۔ ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج رات تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے پانی کے بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، تو فوراً ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے سیراب ہوا اور اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔
پھر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دربار پر نور میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد واقعہ حضرت علی خلافت سے شہادت تک کا واقعہ آئے گا۔ اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔